صدر ٹرمپ کی نسل کشی کی دھمکی کے بعد تہران نے واضح کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کی نسل کشی کی دھمکیوں کے جواب میں ایران کا دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے کہ امریکہ چاہے ایران پر بمباری کر دے لیکن وہ اپنے مقاصد اور اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ امریکہ بظاہر طاقتور ہے لیکن اندر سے کمزور ہو چکا ہے۔ اس پر حملہ کیا جائے تو یہ بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح سیکنڈوں میں تباہ ہو جائے گا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی سخت پابندیوں کے باوجود بھی اس مشکل وقت میں ایرانی عوام نے ہار نہیں مانی۔ ایرانی صدر نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں مزاحمت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ اگر وہ ہماری سرزمین پر بمباری کرتے ہیں اور ہمارے بچے شہید، زخمی یا گرفتار ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے وطن کی آزادی اور اپنے وقار کے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ادھر جرمنی نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جاری بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران کے بحران کا کوئی فوجی حل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آبنائے حمص میں جہاز رانی کے معاملے کو مزید الجھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جرمنی امریکہ کے ایران کے خلاف کسی فوجی مشن میں شامل نہیں ہوگا۔ جرمنی ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے باضابطہ طور پر اپیل کی ہے کہ وہ آبنائے حمص میں تیل بردار جہازوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی آپریشن میں شامل ہوں۔ جرمن حکومت نے اس کے جواب میں کہا کہ جرمنی کو امریکہ کی طرف آبنائے حمص میں فوجی آپریشن کے حوالے سے پیش کی گئی تجاویز پر اعتراضات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل جائے گی اور اس میں فرقہ وارانہ رنگ بھی شامل ہو جائے گا۔ پاکستان، بھارت اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باوجود جنگ کے امکانات بہت کم ہیں، اور یہ کہ دونوں ہی ملکوں کی پالیسی بظاہر جنگ سے گریز کی ہے اور جنگ کوئی نہیں چاہتا۔ ان علاقوں میں براہ راست جنگ کی بجائے پراکسی وار شروع ہو سکتا ہے۔ ان ملکوں میں مختلف گروپوں کو استعمال کر کے ایران کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کے امکانات موجود ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر مالی دباؤ بڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خطے میں اپنے حامی گروپوں کی مدد کو جاری نہ رکھ سکے اور خطے میں ایران کا اثر زائل ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے رد عمل میں جنگ کا ماحول بنا تو یہ جنگ محض ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ یہ فرقہ وارانہ رنگ بھی اختیار کر لے گی، جس کی لپیٹ میں پاکستان اور افغانستان سمیت خطے کے تمام ممالک آئیں گے۔ ایران امریکہ جنگ کی صورت میں پاکستان کے لیے غیر جانبدار رہنا آسان نہ ہوگا۔ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ پاکستان اس کا ساتھ دے، یوں پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنے کی تیاری کر چکا ہے، لہٰذا توقع نہیں کہ ان پابندیوں کے ذریعے ایرانی معیشت کو مکمل طور پر مفلوج کیا جا سکے۔ ایران کے پاس متبادل راستے بھی موجود ہیں اور وہ ماضی میں بھی ایسی پابندیوں کا سامنا کر چکا ہے۔ حالیہ امریکی پابندیوں سے ایرانی معیشت کسی حد تک دباؤ میں آئی ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ اس دباؤ کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ عوام اپنی ہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت تبدیل کر دیں، لیکن رد عمل میں پوری قوم کے متحد ہونے کا امکان بھی موجود ہے، جس سے ایرانی حکومت کہیں زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ 1979 سے لے کر اب تک ہر امریکی حکومت کی کوشش رہی ہے کہ انقلاب ایران کو سبوتاژ کیا جائے اور حکومت تبدیل کر دی جائے، جس کے لیے مبینہ طور پر کبھی صدام کو آگے بڑھایا گیا تو کبھی خطے میں بعض دیگر ممالک کی فورسز کو استعمال کیا گیا، لیکن امریکہ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایرانی عوام اور اس کی قیادت کے درمیان اب تک ایسی کوئی خلیج پیدا نہیں کی جا سکی کہ عوام حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں
اور پھر ایران میں عراق جیسی صورتحال نہیں کہ جہاں کی 65% شیعہ آبادی صدام کے خلاف تھی اور باقی سنی آبادی جبر کی طاقت کی وجہ سے بظاہر صدام کے ساتھ تھی، اور یوں امریکہ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن ایران عراق نہیں ہے۔ امریکہ نے جہاں کہیں طاقت استعمال کی ہے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہٰذا ایران کے معاملے میں بھی نہیں لگتا کہ وہ طاقت کا استعمال کرنے کی غلطی دہرائے گا۔ کسی بھی سخت امریکی اقدام کی صورت میں ایرانی عوام تقسیم ہونے کے بجائے حکومت کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے اثرات ضرور موجود ہیں، لیکن ایران ان پابندیوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا امریکہ اپنے اتحادیوں سے ایران کے خلاف طبلِ جنگ بجانے کی بات کر رہا ہے؟ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے امریکہ کی دھمکیوں کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ امریکہ انہیں برابر دھمکی دے رہا تھا کہ اگر انہوں نے کویت سے انخلا نہ کیا تو امریکہ ان کے خلاف تباہ کن جنگ چھیڑ دے گا۔ صدام حسین کو آخری انتباہ عراق پر فضائی حملے سے چند روز قبل سوئٹزرلینڈ میں عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز اور امریکی وزیر خارجہ جیمس بیکر کی ملاقات پر کیا گیا تھا۔ اس وقت کویت پر عراق کے ناجائز قبضے کو 5 ماہ ہو چکے تھے اور عراقی صدر کو پے در پے متحد بار نتائج سے خبردار کیا جا چکا تھا۔ ایران کا منظرنامہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ ایران کو امریکہ کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ تباہ کن ہوگی۔ امریکہ یہ بات دہراتا رہتا ہے کہ وہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا، تاہم عملی طور پر وہ ایران کو جنگ کی طرف ہی دھکیل رہا ہے۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں نے ایرانی نظام کو تھکا ڈالا ہے۔ ویسے ایران بھی امریکہ سے جنگ نہیں چاہتا۔ ایران ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی دے رہا ہے۔ امریکہ کے متحد جنگی جہاز خلیج اور آس پاس کے سمندر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس قسم کا اقدام جنگ کی تیاری کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حکام کا اشارہ ملتے ہی کارروائی ہو سکتی۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگی کہ امریکہ بھیانک عسکری طاقت ہے۔ ایران کو وہی چوٹ لگ سکتی ہے جو طالبان کو لگی۔ طالبان کو ستمبر کے 13 حملوں کے بعد کابل سے بے دخلی کی صورت میں لگی تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد طالبان نے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن اس دوران آگ کافی پھیل چکی تھی۔ ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اتنی زیادہ تباہ کن عسکری طاقت کا مالک ہے تو اس نے اپنے اور اتحادیوں کے مفادات کو بہت بار ایران کی جانب سے نشانہ بنائے جانے پر ایران کے خلاف کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جو امریکی نظام اور ایرانی نظام کے درمیان خفیہ کسی تعلق کی موجودگی کی بابت شکوک و شبہات کھڑے کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے خطے میں یا اس کے باہر اب تک جو کچھ کیا وہ امریکہ پر براہ راست حملے کے زمرے میں نہیں آتا۔ بات چونکہ ایسی ہے لہٰذا کسی بھی امریکی صدر نے کانگریس کی حمایت حاصل کر کے ایران کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی۔ امریکہ کے پاس طاقت ضرور ہے لیکن ہمت نہیں۔ ایران کے خلاف جوابی آپریشن نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امریکہ کو یہ امید رہی ہے کہ ایران اپنی سیاست تبدیل کر لے اور اس کا اتحادی بن جائے، اور اس طرح ایران امریکہ کے بڑے حریفوں روس اور چین کی طرف جانے سے بچ جائے۔ ممکن ہے روس یا چین ایران کو حکمران نظام برقرار رکھنے کے لیے تحفظ فراہم کر دے۔ یہ کام شطرنج کی بساط پر کھیلے جانے والے کھیل کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بشار الاسد کے نظام حکومت کے حوالے سے روس مداخلت کر کے یہ نظیر قائم کر چکا ہے۔ روس اب یہی کھیل وینزویلا میں بھی کھیل رہا ہے۔ ایران کا نظام مختلف ہے۔ یہ مذہبی انقلابی نظریات کا نظام ہے۔ امریکہ اس کی اصلاح کے لیے ڈرانے دھمکانے اور سمجھانے کے لیے جتنی تدابیر استعمال کر سکتا تھا کر چکا ہے۔ امریکہ کے سارے وسائل ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے اور لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔